اللہ اپنے بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ آج تک مطمئن ہوں۔ ہمارے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہوا کرتے تھے، میرے ان سے اچھے مراسم تھے۔ یہ یونیورسٹی میں میرا تیسرا سال تھا۔ ایک دفعہ میں ان کے دفتر گیا، مجھ سے کہنے لگے ایک مزے کی بات سناؤں تمہیں؟ جی سر ضرور۔ کہنے لگے پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اچانک ایک غیر معمولی نمبر سے مجھے کال آئی۔ 15 منٹ کے اندر اندر اپنی سراؤنڈنگز کی کلیئرنس دیں۔ ٹھیک 15 منٹ بعد 5 بختر بند گاڑیاں گھوم کے میرے آفس کی طرف میں آ کر رکی۔ سول وردی میں ملبوس حساس اداروں کے لوگ دفتر میں آئے۔ ایک آفیسر آگے بڑھا، امریکہ کی سفیر آئی ہیں، ان کے کتے کو پرابلم ہے، اس کا علاج کر دیجیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، ان کے ساتھ ان کا ایک اعلیٰ نسل کا کتا بھی تھا۔ کہنے لگی میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے، میرا کتا نافرمان ہو گیا، اسے میں پاس بلاتی ہوں یہ دور بھاگ جاتا ہے، خدا را کچھ کریں، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کی بے اعتنائی مجھ سے صحیح نہیں جاتی۔ میں نے کتے کو غور سے دیکھا۔ 15 منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا میم یہ کتا ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں، میں اس کا جائزہ لے کے حل کرتا ہوں۔ اس نے بے دلی سے حامی بھر لی۔ سب چلے گئے تو میں نے فیضو کمدار کو آواز لگائی اور اسے بولا اسے بھینسوں والے باڑے میں باندھے اور اسے ہر آدھے گھنٹے بعد چمڑے کے لتر مارے، ہر آدھے گھنٹے بعد صرف پانی پلانا، جب پانی پی لے تو پھر لتر مارنا۔ نوکر ایک تنومند اور طاقتور آدمی تھا، ساری رات کتے کے ساتھ لتر ٹریٹمنٹ کرتا رہا۔ صبح کو سفیر پورا عملہ لیے میرے آفس میں آ دھمکی۔ میرے کہنے پر نوکر کتے کو لے آیا۔ جو ہی کتا کمرے کے دروازے میں آیا، چھلانگ لگا کر سفیر کی گود میں آ بیٹھا، لگا دوں ہلانے اور ان کا منہ چاٹنے۔ کتا مڑ مڑ کر تشکر آمیز نگاہوں سے مجھے تکتا رہا، ورنہ گردن ہلا ہلا کے مسکراتا رہا۔ سفیر کہنے لگی سر آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اچانک اس کا یہ حال ہے؟ میں نے کہا ریشما اطلس ایئر کنڈیشنڈ روم اعلیٰ پائے کی خوراک کھا کھا کے یہ خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا اور اپنے مالک کی پہچان بھول گیا۔ بس اس کا یہ دماغ ٹھیک کرنے کے لیے اسے ذرا سائیکولوجیکل پلس فزیکل ٹریٹمنٹ کی اشد ضرورت تھی، وہ دے دی۔ ناؤ ہی از اوکے۔ اللہ بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ آج تک مطمئن ہوں۔